السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ میرے پیارے عزیز طلباء، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری صحت کو دائم قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، سورۃ البقرہ کی شروعات ہے نا ہمارا چرچا۔ سب سے پہلے قرآن عظیم سے نور پانے والے متقین کے بارے میں چرچا ہوا، اور وہ مؤمنوں کی صفات بھی پڑھے ہم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ سب سے پہلے مؤمنون کے بارے میں، خاص طور پر قرآن سے نور پانے والے متقین کے بارے میں چرچا ہوا۔ ابھی ان کے ضد کون رہیں گے؟ ان کے ضد کافر لوگ، جن کو قرآن سے نور نہیں ملا۔ ایسی ایک قوم بھی ہے نا، وہی لوگ ہیں کفار، کافر۔ ان کے بارے میں دو آیتیں ہمارے سامنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ۔ لا یؤمنون، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر ایک خاص قسم کا پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب بھی ہے۔ تو یہ دونوں آیتوں میں ہمیں کافر لوگوں کے بارے میں، جن کو قرآن سے کوئی روشنی نہیں ملا، قرآن کا نور نہیں پانے والے لوگوں کے بارے میں، کافر لوگوں کے بارے میں چند باتیں پڑھنے کا ہے۔ ابھی تفسیر البیضاء بھی دیکھتے ہیں۔ مناسبت الآیت لما قبلہا، اس کے پہلے والی آیتوں سے یہ آیت کا کیا تعلق ہے ابھی تو ہم بتائے۔ وہ پہلے قرآن سے نور پانے والے مؤمنین کے بارے میں چرچا ہے۔ ابھی ہم ذرہ برابر بھی
قرآن سے نور نہیں لینے والے، روشنی نہیں پانے والے لوگوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ان الذین کفروا، ان الذین کفروا، یہ آیت کا تعلق کے بارے میں پڑھیں گے پہلے۔ ما ذکر خاصۃ عبادہ وخلاصۃ اولیائہ، جب اللہ تعالی اپنے خاص بندوں کا اور مخلص، اولیاء سے مراد دوست ساتھی یہ سب ہے، اپنے مخلص ساتھیوں کا، دوستوں کا ذکر کیے، بصفاتہم التی اہلتہم للہدی والفلاح، ان صفات کے ساتھ جن کی وجہ سے وہ لوگ ہدایت کے حقدار بن گئے تھے اور فلاح، کامیابی، کامرانی کے حقدار بن گئے تھے، اہل بن گئے تھے۔ تو ایسی صفات کے ساتھ اپنے مخلص اولیاء اور خاص بندوں کا ذکر کیے تو عقبہم باضدادہم العتاة المردہ الذین لا ينفع فیہم الہدی، عقبہم باضدادہم، تو یہ اپنے بندوں کو، خاص مخلص بندوں کا ذکر کرنے بعد ہی اللہ تعالی ان کے مخالفوں سے مراد یعنی ان نافرمانوں اور سرکشوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ العتاة المردہ الذین لا ينفع فیہم الہدی ولا تغنی عنہم الآیات والنذر، الذین لا ينفع فیہم الہدی ولا تغنی عنہم الآیات والنذر، یعنی اللہ تعالی یہ اپنے مخلص بندوں کا ذکر کرنے بعد ہی ان نافرمان اور سرکشوں کا ذکر فرما رہے ہیں جن کے حق میں نہ کوئی ہدایت کی بات مفید ہے، ولا تغنی عنہم الآیات والنذر، ان کو ڈرانے والی آیات، دلائل بھی کوئی فائدہ نہیں رکھتے۔ ولا تغنی عنہم الآیات والنذر، نہ کوئی ڈرانے والی آیات، قدرت کی نشانیاں فائدہ مند ہے ان کی حق میں، تو ان کو کوئی ہدایت سے یا ہدایت کی بات سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے سرکشوں، ظالموں کی بات شروع کیے اللہ تعالی۔ وَلَمْ يَعْطِفْ قِصَّتَهُمْ عَلَى قِصَّةِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کافروں کی بات ہے نا، ان کا یہ قصہ وہ عطف بھی نہیں کیا اللہ تعالی علی قصۃ المؤمنین، مؤمنین کا قصہ پر، تو ادھر عطف کا کوئی حرف تو نہیں ہے۔ ان الذین کفروا ایسا شروع کیے نا، وہاں حرف عطف تو استعمال نہیں ہوا ہے۔ کما عطف فی قولہ تعالی ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، تو ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یہ آیتوں میں واو العطف ہے نا، اسی طرح ایک بار تو ابرار کے بارے میں، اس کے بعد فجار کے بارے میں، وہاں تو عطف کے ساتھ ہے، ویسا عطف ادھر کافرین کی بات ہوتے وقت مومنوں کی باتوں پر نہیں ہوا۔ کیوں؟ لِتَبَايُنِهِمْ فِي الْغَرَضِ، کیونکہ ان دونوں واقعوں کی غرض، مقصد کیا ہے؟ مختلف ہے۔ کیسے وہ مختلف ہوگا؟ فَإِنَّ الْأُولَى سِيقَتْ لِذِكْرِ الْكِتَابِ وَبَيَانِ شَأْنِهِ، فَإِنَّ الْأُولَى، پہلی بات سے کیا مراد ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ایسے وہ مؤمنوں کی صفات ہے نا، وہ سب کیوں لائی گئی؟ لذکر الکتاب و بیان شأنہ، قرآن کا تذکرہ کے لیے اور اس کی شان کا بیان کرنے کے لیے، اور قرآن کا نور پانے والوں کی خصوصیات بیان کرنے کے لیے،
والاخرى، اور ادھر ان الذین کفروا سے شروع ہونے والی آیات تو مسوقۃ لشرح تمردہم، یہ اس کافروں کی سرکشی کا بیان کے لیے لائی گئی ہے، وانہماکہم فی الضلال، ضلالت میں ان کا مشغول ہونا اور سرکشی کے بارے میں بیان کرنے کے لیے، تشریح کرنے کے لیے لائی گئی ہے یہ ساری آیات، ان الذین کفروا سے شروع ہونے والی آیات۔ تو دونوں واقعوں کی غرض کیا ہے؟ مختلف ہے، اس لیے ادھر کیا نہیں ہے؟ عطف نہیں کیا گیا۔ ادھر ایک مثال ہے نا عطف ہونے والی جگہ کہاں ہے؟ وہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، اس میں کیا ہے؟ ان کی غرض میں اتحاد ہے، کیونکہ یہ دونوں جملوں سے مقصود کیا ہے؟ اعمال کا ٹھکانہ، اچھے اعمال کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وہی اعمال برے ہو گیا تو کیا ٹھکانہ ہوگا؟ وہی ہے نا اس میں۔ تو ادھر تو یہ اعمال کا جزا کے متعلق ہے، تو ابرار ہوا تو وہ جزا ہی رہے گا، ثواب ہی رہے گا، فجار ہوا تو وہ کیا ہوگا؟ سزا ہوگی۔ تو ادھر اتحاد فی الغرض ہے، اس لیے وہ عطف کرنا، وہ عطف اس کی جگہ پہ ہی ہوا ہے۔ پیارے بچوں آپ لوگ سمجھے ہوں گے، ادھر ہم بتا رہے تھے ان الذین کفروا سے جملہ شروع ہوا تو وہاں کیا نہیں؟ عطف نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہاں دونوں واقعوں کی غرض مختلف ہے۔ وہاں مومنوں کے بارے میں جو قرآن سے نور پائے ہیں ان کی بات چل رہی ہے، ادھر تو کیا ہے؟ اب تک جو قرآن سے نور نہیں پایا، جو نہیں پا سکتے، ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، کافر لوگ کے بارے میں، اس لیے دونوں کی غرض مختلف ہے، اس لیے کیا نہیں ہوا؟ عطف نہیں ہوا ہے۔ آپ لوگ سمجھے ہوں گے۔ ابھی ان الذین کفروا میں شروع میں ان ہے نا، ان کے بارے میں بھی سمجھنے کا ہے۔ تحقیق حرف ان و وجوہ تشابہ الفعل، ان وہ حرف کی تحقیق اور یہ فعل سے کیسے مشابہ ہو رہا ہے اس کے متعلق چند رائے بھی سمجھنے کا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحُرُوفِ الَّتِي شَابَهَتِ الْفِعْلِ، ان فعل سے مشابہت رکھنے والے حروف میں سے ہیں۔ کیا چیزوں میں فعل سے مشابہت؟ فی عدد الحروف، حروف کی تعداد میں فعل سے مشابہت رکھنے والے حروف، والبناء علی الفتح، مبنی علی الفتح ہونے میں فعل سے مشابہت رکھنے والے حروف، ولزوم الاسماء، اسماء پر لازمی طور پر داخل ہونے میں فعل سے مشابہت رکھنے والے حروف، وإعطاء معانیہ، اور فعل کے معانی اسم کو عطا کرنے میں فعل سے مشابہت رکھنے والے حروف، والمتعدیہ خاصتاً، خاص طور پر اس کی خصوصی مشابہت فعل متعدی سے ہے، فی دخولها علی اسمین، یہ حروف ہے نا وہ دو اسموں پر داخل ہونے میں وہ فعل متعدی سے خصوصی مشابہت رکھتے ہیں۔ وَلِذَلِكَ اُعْمِلَتْ عَمَلَهُ الْفَرْعِ، یہی وجہ سے ان حروف کو فعل متعدی کا عمل فرعی دیا گیا۔ عمل فرعی سے کیا مراد ہے؟ تب ہم سمجھنا ہے عمل اصلی بھی ہے اور فرعی بھی ہے۔ عمل اصلی ہوا تو کیا ہے؟ فعل متعدی کا عمل اصلی ہوا تو ہوا رفع الاسم الاول علی الفاعلیہ، پہلا اسم کو وہ فاعل ہونے کی وجہ سے رفع دینا، ونصب الثانی علی المفعولیہ، اور دوسرا اسم کو کیا کرنا؟ مفعول ہونے کی وجہ سے نصب دینا، یہ ہے اصل۔
عمل اصلی یہی ہے، پہلا اسم کو فاعل ہونے کی وجہ سے رفع اور دوسرا اسم کو مفعول ہونے کی وجہ سے نصب، یہی ہے فعل متعدی کا عمل اصلی۔ ادھر تو کیا ہوا، یہ ان حروف کو فعل متعدی کا عمل فرعی دیا گیا ہے۔ عمل فرعی سے کیا مراد ہے، یہ عمل اصلی سے ہٹ کر کچھ بھی ہو تو مفعول کو مقدم بنائے، فاعل کو متأخر بنائے، تبھی وہ عمل فرعی ہے۔ ادھر عمل فرعی سے کیا مراد ہے، وہ نصب الجزء الاول، جزء اول کو نصب دینا، ورفع الثانی، جزء ثانی کو رفع دینا۔ کیوں دے رہے ہیں، اذانا بأنہ فرع فی العمل دخیل فیہ، کیوں ایسا کر رہے ہیں، عمل فرعی کا انتخاب کیوں دیا گیا، یہ اس بات سے آگاہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ یہ حروف ہے نا وہ عمل میں فرع فی العملی، یہ حروف ہے نا وہ حروف عمل میں تابع ہے اور دخیل ہے۔ دخیل ہے، دخیل سے کیا مراد ہے، غیر اصل، یہ عمل کرنے میں کیا نہیں، اصلی نہیں، یہ جو کہہ رہا ہے عمل فرعی ہے تو یہ عمل کرنے میں فرع ہے، تابع ہے، عمل فرعی ہے ادھر ہونے کا، یہ سب سے آگاہ کرنے کے لیے عمل فرعی دیا گیا ہے۔ اب تک کیا سمجھے ہم، ہاں یہ حروف ہے نا، یہ حروف فعل سے مشابہت رکھنے والے حروف ہے، وہ حروف کی تعداد کی طرح اور مبنی علی الفتح ہونا اور اس کے ساتھ اسماء پر ہی داخل ہونا، فعل کے معانی دینا اور متعدی دو اسموں پر داخل ہونا، یہ سب میں یہ فعل سے خاص طور پر فعل متعدی سے مشابہت رکھنے والے حروف میں سے ہیں یہ حروف بھی۔ تو اگر انہیں عمل اصلی دے دیا جاتا تو کیا ہوگا، فرع اور اصل میں برابری لازم ہوگا، اسی لیے اس کو کیا ہے، عمل میں فرع ہے اور اصیل نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہی یہ حروف کو عمل فرعی دیا گیا ہے۔ تو کیا سمجھنا ہے، یہ حروف عمل کرنے والے ہیں وہ سمجھنے کا ہے۔ یہاں کوفی علماء یہ رائے کے ضد ہے، وقال الکوفیون، کوفی علماء کا کہنا ہے یہ حروف ہے نا کچھ عمل نہیں کر رہا ہے۔ ان کی دلیل ہے، وقال الکوفیون الخبر قبل دخولها کان مرفوعا بالخبریہ، کوفیین کی دلیل یہ ہے کہ یہ خبر ہے نا ان حروف کے داخل ہونے سے پہلے ہی خبریت یعنی اپنے خبر ہونے کی وجہ سے وہ کیا تھی، مرفوع تھی۔ یہ خبر ہے نا، خبر وہ پہلے ہی کیا ہے، مرفوع تھی، یہ حروف آنے کے پہلے ہی وہ خبر ہونے کی وجہ سے کیا ہے، وہ مرفوع ہے۔ تو انا کو ایک اسم ہوگا اور دوسرا اس کا خبر بھی ہوتا ہے نا، تو یہ خبر ہونے والا اسم تو پہلے ہی وہ خبر ہے، اس لیے اس کو خبریت ہونے کی وجہ سے رفع ملا ہے، یہ حروف آنے کے پہلے ہی وہ مرفوع ہے۔ وَهِيَ بَعْدُ بَاقِيَةٌ مُقْتَضِيَةً لِلرَّفْعِ، یہ خبریت ہے نا، یہ حروف داخل ہونے کے بعد بھی کیا ہے، وہ رفع کو طلب کرنے والی ہے۔ یہ تو پہلے بھی وقد كانت مقتضیۃ للرفع قبل دخول الحروف، یہ حروف داخل ہونے کے پہلے بھی وہ کیا ہے، رفع کو طلب کرنے والی ہے نا، تو کیا رہے گا، قضیۃ للاستصحاب، مقتضیۃ للرفع قضیۃ للاستصحاب، استصحاب کا حکم سے یہ خبری یہ حروف داخل ہونے بعد بھی رفع کو طلب کرنے والی ہے یہ خبریت۔ تو استصحاب سے کیا مراد ہے، ابقاء الشیء علی ما کان علیہ سابقا،
کسی شے کا سابقہ حالت پر باقی رہنا، وہی ہے استصحاب۔ تو ان لوگ کا کہنا کیا ہے، یہ حروف داخل ہونے کے پہلے ہی خبریت ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، رفع کو طلب کرنے والی ہے۔ وہ یہ حروف داخل ہونے بعد بھی وہ مقتضیۃ للرفع ہے، رفع کو طلب کر رہی ہے بحکم الاستصحاب، استصحاب کا حکم سے۔ استصحاب کا حکم بولو تو کیا ہے، کسی شے کا سابقہ حالت پر باقی رہنا۔ تو یہ حروف داخل ہونے کے پہلے رفع تھا، تو یہ حروف داخل ہونے بعد بھی وہی رفع کیا رہے گا، باقی رہے گا، بتا رہے ہیں۔ فلا يرفع الحرف، اس لیے یہ حروف کی وجہ سے مرفوع نہیں ہے، حرف اس کو رفع نہیں دے رہا ہے، کیونکہ پہلے ہی وہ خبریت ہونے کی وجہ سے رفع کو طلب کرنے والی ہے۔ تو پہلے ہی وہاں خبریت کی وجہ سے مرفوع ہے، تو پھر کیا نہیں ہوگا، ایک ہی معمول میں اور ایک عامل نہیں ہوگا، بتا رہے وہ لوگ فلا يرفع الحرف، اس لیے حرف اس میں کوئی رفع نہیں دے گا۔ تو ان کا یہ خاص دعویٰ کو جواب بھی ہے، رد بھی ہے، کیا ہے وہ وَأُجِيبَ بِأَنَّ اقْتِضَاءَ الْخَبَرِيَّةِ الرَّفْعَ، یہ خبریت ہے نا، رفع کو طلب کرنے والی ہے، تو یہ خبریت رفع کا طلب کرنا وہ مشروط بالتجرد، مشروط بالتجرد، وہ عوامل سے خالی ہونے سے کیا ہے، وہ مشروط ہے۔ تو یہ عوامل سے خالی ہونا شرط ہے، تب ہے وہ خبریت کی وجہ سے کیا ہونے کا، رفع کو طلب کرنے والا ہونے کا۔ لتخلفہ عنہا، کیونکہ یہ رفع متخلف ہے، عنہا وہ خبریت سے متخلف ہے، فی خبری کانا، کانا کا خبر میں، کیونکہ کانا کا خبر تو منصوب ہے نا، نصب ہے نا، وہاں کیا ہے، یہ خبریت سے رفع ہٹ گیا ہے، متخلف ہوا ہے۔ اگر استصحاب کی وجہ سے رفع ہی ہوگا ہے تو کانا کا خبر میں بھی کیا ہونا چاہیے نا، رفع ہونا چاہیے نا، وہاں تو رفع نہیں ہو رہا ہے، وہاں خبریت سے رفع ہٹ رہا ہے، کیونکہ وہاں کانا ایک عامل آ گیا، تو وہاں کیا دیا، خبر و کانا نصب ہی رہتا ہے۔ اس سے کیا سمجھنے کا ہے، یہ حروف کیا کر رہے ہیں، ہاں یہ اسماء میں عمل کر رہے ہیں، وہی ہے اس میں سمجھنے کا۔ وقد زال بدخولها، یہ رفع تو ہٹ گیا، بدخولها یہ حروف داخل ہونے کی وجہ سے، فتعین اعمال الحرف، تب یہ حرف عمل کرنے والا ہونا، یہ حروف کا عمل کرنا کیا ہوا، متعین ہوا، ظاہر ہو گیا۔ آپ لوگ سمجھے ہوں گے اس کے پہلے کیا بتا رہے تھے کوفی لوگ بتا رہے تھے ادھر حروف سے، حروف یہ اسماء کو رفع نہیں دے گا، کیونکہ یہ پہلے ہی خبریت ہونے کی وجہ سے کیا ہے، مرفوع ہے، اس لیے اس کو دوسرا اور ایک عامل کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے ہی مرفوع ہے، بتا رہے تھے، تو یہ حروف عمل نہیں کرے گا، ایسا کہنے والے ہیں ایک کوفی لوگ۔ تو اس کا جواب کیسے دیے ہم، یہ خبریت رفع کو طلب کرنا بولو تو وہ کب ہے، وہ پورا عوامل سے وہ خالی ہوتے وقت ہے۔ اگر ایک عامل آ گیا، ایک مثال دی ادھر کانا آ گیا تو اس کا خبر تو مرفوع رہے گا کیا، نہیں ہے نا، اس کا خبر تو منصوب رہتا ہے، تب ہم سمجھے یہ خبر کانا میں رفع خبریت سے ہٹ رہا ہے، تو ہم سمجھے یہ حروف کیا کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، یہ حروف داخل ہونے کی وجہ سے وہ رفع بھی ہٹ رہا ہے، فتعین اعمال الحرف، تو یہ حروف کا عمل کرنا متعین ہو گیا۔ اور ادھر ان کا معنی کیا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں، عملہ المعنوی او فوائدہا، اس کا عمل معنوی اور اس کے فوائد بھی سمجھتے ہیں۔ وفائدتہا، یہ ان کا فائدہ کیا ہے، تأکید النسبت و تحقیقہا، ان کا فائدہ وہ نسبت کی تأکید اور اس کی پختگی ہے،
وَلِذَلِكَ يُتْلَقَّى بِهَا الْقَسَمُ وَيُصَدَّرُ بِهَا الْأَجْوِبَةُ وَتُذْكَرُ فِي مَعْرِضِ الشَّكِّ۔ یہی وجہ سے جواب قسم اور دیگر سوالات کے جوابوں کے شروع میں جہاں مقام شک ہوتا ہے وہاں اِنَّا لایا جاتا ہے۔ یطلقا بہ القسم، قسم کا جواب میں، ویصدر بہ الاجوبہ، جواب کے شروعات میں، اور وتذکر فی معرض الشک، جہاں شک کا امکان ہے وہاں اِنَّا کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ۔ یہ دلیل میں کیا ہے؟ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ادھر جواب، ادھر اس کے پہلے سوال ہے نا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اس کا جواب میں ادھر کیا ہوا؟ اِنَّا ہوا۔ یہ تُصَدَّرُ بِهِ الْأَجْوِبَةِ کی مثال ہے، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ۔ اور بھی آیت ہے، وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ ادھر کیا ہے؟ شک کی جگہ پہ ہے نا، اس کے پہلے پڑھے نا وَتُذْكَرُ فِي مَعْرِضِ الشَّكِّ پڑھے ہے نا، اس کی مثال ہے وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ قال المبرد، مبرد رحمہ اللہ فرما رہے ہیں قولک عبد اللہ قائم، یہ اخبار عن قیامہ، وہ ایک خالی ذہن سے ہم بتاتے وقت وہاں کوئی ایک تأکید کی ضرورت نہیں ہے، خالی ذہن کو ایسے ہی بتا سکتے ہیں جیسے عبداللہ قائم۔ اور وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ قائم، یہ جواب سائل عن قیامہ، تو قیام کے بارے میں، کھڑے رہنے کے بارے میں سوال کرنے والوں کا جواب میں بولتے ہیں تھوڑا تأکید کے ساتھ، ان عبد اللہ قائم۔ وہ حکم میں متردد ہوا تو وہاں تأکید دینا ہے، علم البلاغہ میں آپ لوگ پڑھے ہوں گے، اور وہ اپنے سامنے منکر ہوا تو کیا کرنے کا؟ وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ لَقَائِمٌ، جواب منکر لقیامہ، قیام کو انکار کرنے والا آدمی کے سامنے انکار جتنا قدر ہے اتنا ہم تأکید دینا پڑے گا۔ ادھر تو اِنَّا لَقَائِمٌ یہ سب دیا ہے نا۔ ایک چرچا آپ لوگ مختصر المعانی جیسی علم البلاغہ کی کتاب میں پڑھے ہوں گے، خالدین ہوا تو وہاں کوئی تأکید کی ضرورت نہیں، اور متردد ہوا تو وہاں تأکید چاہیے، اور ہمارے سامنے منکر ہے تو اس کا وہ انکار کے قدر میں کیا چاہیے؟ تأکید دینا چاہیے۔ یہ آپ لوگ پڑھے ہوں گے، وہی تو ادھر دہرائے ہیں، بس آپ لوگ سمجھے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ابھی ہم دوسرا قسم کافر لوگوں کے بارے میں چرچا شروع کر کے چند باتیں معلوم کیے ہیں، انشاءاللہ باقی الذین کفروا، انا کے بارے میں چرچا ہوا، اور الذین وہ موصول کے متعلق بھی چرچا ہے، الذین کفروا کفر کے متعلق بھی چرچا ہے، انشاءاللہ اگلا پیریڈ وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔